تیرے رسول کا وہ فرمان کہ تیرے رستے میں قربانی کرنی ہے میں اس کو بھی پورا کرتی بات ہے۔ سختی سے کہا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے بالکل نہ کوئی ناخن کاٹنے، جی ہاں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی برس تک ذی الحج کے اندر اس کا اہتمام خود بھی فرمایا اور اصحاب کو بھی یہ کہا کہ جسم کے کسی حصے کا کوئی بال جو ہے وہ 10 دن تک نہیں کاٹنا اور ناخن بھی جو ہے وہ نہیں کاٹنے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ تو اس کے لیے عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے قربانی دینی ہے وہ اہتمام کرے، لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے، باوجود کوشش خواہش کے اس کے پاس اس طرح کی استطاعت موجود نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو کیا آپ اس کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایک بڑی دلچسپ اور راز والی بات اس میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اسے تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا لیکن دل میں اس کی قربانی کا جذبہ ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ کم از کم یہ 2 سنتیں لازمی اختیار کر لے، یعنی بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخنوں کا نہ کاٹنا۔ اور پھر آپ اگر کسی کے پاس مطلب استطاعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ جانور نہیں لے سکتا، تب بھی 10 دن پہلے کم از کم وہ اس لیے کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک عجیب یعنی خوشخبری اور ایک آسانی ہم تک منتقل کی۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں میں اس عمل کو اس نیت سے اختیار کرے کہ مالک اگر میرے پاس مال اسباب ہوتا تو جیسے میں نے تیرے رسول کی اس سنت کو پورا کیا اسی طرح تیرے رسول کا وہ فرمان کہ تیرے رستے میں قربانی کرنی ہے میں اس کو بھی پورا کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی جس سال اس عمل کو اس نیت اور دعا کے ساتھ اختیار کرتا ہے نا، اگلے برس اللہ تعالیٰ اس کو ایسے وسائل عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے قربانی کو اختیار کرنا یعنی قربانی کو لینا، اس کے لیے مال اسباب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ سارے وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے اپنے مالی معاملات میں اس طرح کشادگی نہیں رکھتے کہ وہ قربانی خرید سکیں، گویا اسے افورڈ کر سکیں، میرا ان کے لیے یہ نسخہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بتایا ہوا کہ وہ کم از کم یہ 2 سنتیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان 10 دنوں کے اندر، یعنی اپنے بال کا نہ تراشیں اور اپنے ناخن جو ہیں ان کو نہ تراشیں، اور پھر اس کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے اسباب پیدا کرے۔ یقیناً اگلے برس سے پہلے جو ہے انشاءاللہ العزیز ان کے اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ کو شادگی پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک بات اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے، عمومی طور پر ہمارے یہاں جب اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے بال اور ناخن بڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم 10 دن تک ان سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس کیونکہ ان کو آزاد چھوڑ دینا ہے اس لیے بالوں کو بھی بے ترتیب کر دیتے ہیں اور ایک عجیب حالت بنائی ہوتی ہے اور ناخن جو ہے ان کے اندر بھی میل آ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین رحمت کی جو چند بنیادی اور نمایاں خصوصیات اور تقاضے ہیں بندہ مومن سے، ان میں سے ایک اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، طہارت کے ساتھ رکھنا ہے، اور صرف طہارت جو ہے نا، طہارت کلمہ گو کی ریکوائرمنٹ ہے، مومن ہونے کے لیے طہارت کے ساتھ نفاست کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ناخن اور بال والا معاملہ کریں تو پھر ان کی صفائی کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ رکھیں تاکہ آپ سے کسی کو کراہت محسوس نہ ہو رہی ہو، پھر آپ کے لیے جو دیگر صحت کے مسائل ہیں وہ بھی پیدا نہ ہو رہے ہوں، اور گویا اللہ کے رسول کے فرمان پر دونوں طرح سے عمل کرنا ہے، ان بالوں کے بڑھانے اور ناخنوں کو بڑھانے کے حساب سے بھی، اور وہ جو طہارت کا اہتمام کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے بڑے جذبے کے ساتھ ان 10 دنوں کے لیے اہتمام کر لیتے ہیں اور کئی دن پہلے سے ہی بال چھوڑ دیتے ہیں، ناخن چھوڑ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد ایک فطری تقاضا ہے ناخنوں نے بڑھنا ہے، اس کے اندر اگر صاف نہیں رکھیں گے تو میل بھی آنا ہے، ہماری اس طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سنت متواترہ ہے جس پر حضور نے ساری زندگی زور دیا اور ہر لمحہ جس کی طرف توجہ دلائی وہ بنیادی طہارت اور صفائی ہے۔ جب آپ اس سنت پر عمل کریں، بالوں کے بڑھانے اور ناخنوں کو بڑھانے کی سنت کو جب اختیار کریں تو صفائی کو بھی اپنے اس ایمانی تقاضے کے تحت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بے شک، بہت زبردست۔ اور ابھی تھوڑے سے اور کچھ سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی، جیسے کچھ حج پہ جو لوگ ہیں اگر کچھ نہیں جا سکتے، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں وہ، ان کا کیا؟ دیکھیں حج کے لیے نا یہ کیونکہ مالی عبادت ہے، اس کے اندر باقی عبادات تو ہیں ہی ہیں، حج کی جو بنیادی شرائط دین رحمت نے رکھی ہیں ان میں پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، پھر عاقل ہونا ہے یعنی صاحب عقل ہو، بالغ ہو، پھر بالغ ہونا چاہیے، پھر آزاد ہونا چاہیے،
اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال، اسباب اور راستے کی آزادی موجود ہونی چاہیے۔ جب یہ بنیادی شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر حج آپ پر فرض ہوتا ہے، اور حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ لیکن یہ ایک مرتبہ کا فرض اتنا اہم ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، یعنی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور مالی طور پر بھی فائنینشلی بھی اتنا مضبوط ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور وہ حج نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا میرے دین یا میرے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حضور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اسے ڈس اون کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں حج کرنا چاہیے، لیکن کس انداز میں؟ ایک حج جو ہے نا وہ ہم پر فرض ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر جو ان ساری شرائط کے ساتھ جنہیں یہ صورتحال درپیش ہیں، اور ایک حج پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وسائل موجود ہوں تو جب آپ کی جسمانی وسائل بھی موجود ہوں، آپ فزیکلی سٹرونگ ہوں، ان ایام میں حج کرنا چاہیے۔ مقصد جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، جوانی میں کر لیں زیادہ جی ہاں بہت اچھا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں، اب تو شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، کچھ آ گئی اور لوگوں میں ایک نوجوان عمر میں جانے کا ایک ٹرینڈ پیدا ہوا، ورنہ کچھ برس پہلے تک تو یہ معاملہ تھا کہ پوری دنیا سے جو لوگ وہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہمارے ملک سے گئے ہوتے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں جب لوگ بالکل آخری عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں، جب باقی ساری ذمہ داریوں سے ظاہری طور پر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے تقاضے چیلنجز ان کو پورا کر چکے ہوتے ہیں، جب کوئی کام نہیں رہ جاتا تو پھر ہم حج اور عمرے کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہم جو اس کا ایک حق ہے اور ایک جو عبادت سے آپ تک ایک روحانی تسکین پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحت مند اور نوجوان عمرے کے لیے آنے والا ہے اس کے ماتھے کو چوما، یعنی اس کا مطلب یہ ایک مدینہ کے صحابی جو دو لوگ جا رہے تھے، یعنی ان کے والد اور وہ ایک نوجوان اپنے والد کو ساتھ لے جا رہے تھے عمرے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے، دعا لینے کے لیے آئے، تو سرکار دو عالم نے ان کے والد سے مصافحہ کیا اور اس نوجوان کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو اس عمر میں اور اس طاقت کے ساتھ عمرے اور حج یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کا حق تم ادا کر سکتے ہو، تمہارا باپ نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اگر وسائل موجود ہوں تو پھر زندگی کے تقاضوں کی لسٹ اپنے سامنے مت رکھیں، زندگی کے جو آپ کے معاملات، خواب اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ کو رکنا نہیں چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر سال حج پہ جانے والے کئی لوگ ہیں، ایک طرف اسی معاشرے کے اندر یعنی ایک آدمی ہے جو 30واں حج کر رہا ہے، 35واں حج کر رہا ہے، 15واں حج کر رہا ہے، اور اسی کے خاندان میں اس کی حرمت کے قربت کے رشتوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زندگی کا تانا بانا قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، جن کے لیے بنیادی جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے مشکل ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کے جانے پہ روکا نہیں جا رہا، لیکن بہت امپورٹنٹ بات پہ ترجیحات آپ نے روشنی ڈالی ہے۔